بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نوافل کے فوراً بعد جو بندہ ان بابرکت کلمات سے اللہ کی حمد و تسبیح کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی اور اللہ اس کی ہر دلی مراد فوراً پوری فرماتا ہے۔ وہ قیمتی تسبیح اور تعلیمات یہ ہیں جن کے بارے میں ہم آج کے اس بابرکت اور روحانی محفل میں جانیں گے۔ محترم عزیز، و دل کی ہر مراد کو پورا کرنے کا الہی راستہ آج کی اس روحانی اور بابرکت نشست میں ہم ایسے کلمات کے بارے میں جانیں گے جن کی تسبیح کو اگر تہجد کے وقت جو بندہ اللہ پر یقین اور خلوص کے ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے دل کی ہر مراد کو فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، میرے دل کی مرادیں پوری ہوں، میری پریشانیاں ختم ہوں، غموں سے نجات ملے اور زندگی میں سکون اور کامیابی ملے، لیکن وہ دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالی ہمارے دل کی بات نہیں سنتے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ تو ہماری خاموشیاں بھی سنتا ہے، ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے۔ پھر بھی اگر ہماری دعائیں ہمارے گریہ وزاری کے باوجود اس طرح قبول نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں تو یقیناً قصور ہمارے اندر ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان بنیادی وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے بسا اوقات ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچ پاتی، اور پھر ہم وہ خوش قسمت راستہ جانیں گے جس پر چل کر دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی بنیادی وجوہات۔ محترم عزیزو، جب کوئی بندہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، مگر راستے میں تین بڑی رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی حرام کمائی اور حرام کھانا یہ سب سے بڑی اور مہلک رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا اور غذا حرام کی، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ محترم عزیزو، ذرا سوچئے، ایک بندہ انتہائی عاجزی کی حالت میں دعا مانگ رہا ہے، سفر کی تھکاوٹ اور پریشانی اس پر غالب ہے، لیکن اس کے باوجود میں حرام کا ایک لقمہ بھی اگر موجود ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر ہماری روزی میں کسی کا حق مارا گیا ہے، سود کا مال شامل ہے، رشوت شامل ہے، یا کسی بھی طرح کی ناجائز آمدنی شامل ہے تو وہ ہمارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان آہنی دیوار بن جاتی ہے۔ نمبر 2، غفلت اور عدم توجہ کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا صرف الفاظ کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے، دعا دل کی یقین کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بھی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا دل غافل ہو اور وہ لہو و لعب میں مبتلا ہو کر دعا مانگے۔ محترم عزیزو، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا دل دنیا کے معاملات میں الجھا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کس عظیم ذات سے مانگ رہے ہیں۔ اگر ہمارا دل دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور زبان صرف الفاظ ادا کر رہی ہو تو ایسی دعا میں روح نہیں ہوتی اور وہ بے روح دعا عرش تک پہنچنے کی قوت نہیں رکھتی۔ دعا تو وہ ہے جب دل اور زبان ایک ہو جائیں، جب آنکھوں سے عاجزی کے آنسو بہے اور یقین ہو کہ میں نے جس سے مانگا ہے وہ ضرور دے گا۔ نمبر 3، جلد بازی اور مایوسی کا شکار ہو جانا۔ انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ آج دعا مانگی اور کل نتیجہ سامنے آ جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور یوں نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی مگر قبول نہ ہوئی۔ محترم، دعا کی قبولیت اللہ کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہے۔ ہم دعا مانگ کر تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قبولیت کا وقت بالکل قریب تھا۔ دعا ایک مسلسل کوشش کا نام ہے، جب تک ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں تب تک ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں موجود رہتی ہے، اور جب ہم ہار مان لیتے ہیں تو ہم خود ہی اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔
مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے۔ محترم عزیزو، دعا کی قبولیت کا راستہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے اور اللہ تعالیٰ سے محبت، یقین اور مضبوط تعلق قائم کرنے میں ہے۔ یہ تعلق تین بنیادی ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ نمبر ایک، خالص توحید اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ہماری زندگی اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوگی، تب تک ہمارا اور اللہ کا تعلق محض رسمی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ محترم عزیزو، اللہ سے محبت کا دعویٰ تب سچا ہوتا ہے جب ہماری نماز، لین دین، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب محمد رسول اللہ کے اسوا کے مطابق ہو۔ جب ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہو تو گویا ہم اللہ کے قریب ہونے کی باقاعدہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بندے کی دعا رد نہیں ہوتی جس سے اس کا رب محبت کرتا ہو۔ نمبر دو، کثرت سے استغفار اور توبہ۔ گناہ ہماری دعاؤں اور ہماری نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ استغفار توبہ گناہوں کے اس گندگی کو صاف کرنے والا بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ مغفرت مانگو، کیونکہ وہ غفار ہے، یعنی بار بار بخشنے والا ہے۔ استغفار سے رزق، اولاد اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد میں اضافہ دے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق میں وسعت، مال و اولاد میں برکت اور دنیاوی آسائشوں کا بھی ذریعہ ہے۔ استغفار سے عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو، اور نہ ہی ان پر عذاب کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں، یعنی استغفار عذاب الہی سے حفاظت کا ڈھال ہے۔ استغفار سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ گناہ کے بعد توبہ اور استغفار دل کو ہلکا اور مطمئن کر دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ قرآن و حدیث قبولیت، دعا اور حاجتوں کے پورا ہونے کا مضبوط وعدہ ہے۔ ہر دعا، ہر تسبیح سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور سچے دل سے توبہ کرنا دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہماری نشست میں جس خاص عمل کا ذکر ہے اس کی شروعات ہی سچے دل کی توبہ سے ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ذکر و تسبیح کے ذریعے دل کو بیدار کرنا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ناموں کی تسبیح اور حمد و ثنا کرنا دل کو بیدار کرتا ہے، روح کو تقویت دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ہمارے حاجات پوری کر سکتا ہے۔ یہ ذکر دعا کی قبولیت کا پیش خیمہ ہے، خاص طور پر وہ ذکر جو غفلت کے اوقات میں جیسے رات کی تاریکی میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت اور وقت کی قیمت۔ قبولیت کا سنہری وقت، محترم عزیزو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا جو سب سے قیمتی اور مؤثر وقت ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی وقت تہجد ہے۔ ہمارے دعا کی قبولیت کا یقینی وقت یہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور آگ سے بچا لے۔ طویل نصیحت کے آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کا ذکر فرمایا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ نیک لوگ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقت اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ محترم عزیزو، تہجد وہ عمل ہے جس پر صحابہ کرام بہت زیادہ فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بازار بند ہوتے ہیں اور صرف آپ اور آپ کا رب جاگ رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ محترم عزیزو، غور کیجئے، یہ ایسا وقت ہے جب اللہ خود پکار رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ اگر رات کو آ کر کسی دروازے پر پکارے تو لوگ فوراً دوڑ کر جائیں گے، اور یہاں تمام بادشاہوں کا بادشاہ خالق کائنات پکار رہا ہے اور ہماری قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ رات کی اس تنہائی میں جب آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عمل قربانی آپ کے تعلق کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جو بندہ اس وقت بیدار ہو کر اللہ کی تسبیح، حمد اور دعا کرتا ہے تو اللہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اور یہی وہ قیمتی موقع ہے جب دلی مرادیں فوراً پوری ہونے کے قریب ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ محترم عزیزو، اب تک ہم نے جانا کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اور یہ بھی جانا کہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ ہمارے دلی مرادوں کو پورا کرنے والے خاص کلمات کی تسبیح سے پہلے یہ تیاری بہت ضروری ہے۔ جب آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، آپ کی روزی حلال ہوگی، آپ مکمل یقین کے ساتھ تہجد کے قیمتی وقت میں کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے وہ بابرکت کلمات جو آپ تہجد کے نوافل کے فوراً بعد پڑھیں گے، وہ تیر کی طرح عرش تک جائیں گے اور آپ کی دعا کو قبولیت کا لباس پہنا دیں گے۔ یہ کلمات محض تسبیح نہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت کا احترام اور اس کی بندگی کا اقرار ہے، جس کے بعد دعا رد نہیں ہوتی۔ جب ایک بندہ تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر نیند کی لذت کو قربان کر کے اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ آپ کے خلوص اور آپ کی جد و جہد کا صلہ یہی ہے کہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اس قبولیت کی پہلی سیڑھی توبہ اور گناہوں سے دوری ہے۔ اب وقت ہے ہم ان بابرکت کلمات کو جانیں جن کی تعلیم ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتی ہے، اور جن کی تسبیح تہجد کی عبادت کے فوراً بعد کی جائے تو اللہ کی رحمت آپ پر چھا جاتی ہے اور آپ کی دلی مرادیں پوری ہونے لگتی ہے۔ وقت کی نزاکت عمل۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں ان بابرکت کلمات کے بارے میں جن کی تسبیح کو آپ نے تہجد کے نوافل کے بعد کرنا ہے تاکہ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبولیت نصیب ہو۔ یہ ایک سہ رخی عمل ہے جو درود پاک، اللہ کے اسماء حسنی اور مخصوص کلمات تسبیح پر مشتمل ہے، جس کے اختتام استغفار پر ہوتا ہے۔ ہر قدم کو خلوص، توجہ اور یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تہجد کے نوافل کی ادائیگی سب سے پہلے آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد کے نوافل ادا کر لینی ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور افضل یہ ہے کہ آپ 8 رکعت تک ادا کریں۔
نماز کی تکمیل کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اپنی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف مبذول کر لیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی کنجی درود پاک۔ محترم عزیزو، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی دعا اور تسبیح کا آغاز بڑے دھیان، توجہ اور اللہ پر یقین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کریں۔ درود پاک کی تسبیح 11 مرتبہ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو افضل ہے، ورنہ کوئی مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیزو، درود پاک کو عمل کے آغاز میں شامل کرنا اس کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو یقینی طور پر قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا ہے۔ اور جب اللہ کسی عمل کے شروع اور آخر میں مقبول عمل دیکھتا ہے تو وہ درمیان کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ رزق اور معاملات میں برکت۔ جو شخص درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی معاملات کو آسان فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں غیر متوقع برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک صحابی نے جب درود کو اپنا سارا وقت دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو نبی نے فرمایا، یا تب تمہارے تمام غموں سے نجات مل جائے گی، اب تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ غموں سے نجات دراصل دنیاوی پریشانیوں کا حل ہے۔ مشکلات میں آسانی۔ درود پاک کی کثرت پریشانیوں کو کاٹتی ہے اور انسان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے غیبی مدد فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، اور شفاعت کی ضمانت ہے۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں ان پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ محترم عزیزو، اس لیے اپنی دلی مرادوں کو پورا کروانے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک کی صورت میں اللہ کی طرف سے قبولیت کا لائسنس حاصل کر لیں۔ اللہ کے بابرکت ناموں کی تسبیح یا فتاح یا علیم درود پاک مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے 2 بابرکت ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کی علمی اور عملی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں اور انہیں تہجد کے وقت پڑھنا رزق اور مشکلات کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بابرکت ناموں کی تسبیح 100 مرتبہ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح یا علیم، یا فتاح یا علیم۔ یا فتاح کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اے فتح دینے والے، رزق، علم، کامیابی، مراد کی بند دروازوں کو کھولنے والے۔ یا علیم کا مطلب ہے اے جاننے والے، جو دل کے ہر حال کو، ہر ضرورت کو، ہر دلی مراد کو جاننے والا ہے۔ محترم عزیزو، ان ناموں کو تہجد کے وقت پڑھنا کئی طرح کے روحانی اور دنیاوی انعامات کا باعث بنتا ہے۔ بند دروازے کھولنا یا فتاح کا ذکر مشکل سے مشکل بندشوں، پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، روزی میں کمی ہے، یا دل کی مراد تک پہنچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ اس بات اللہ سے درخواست ہے کہ وہ علم اور قدرت سے راستہ کھول دے۔ علم اور بصیرت میں اضافہ۔ یا علیم کا ذکر انسان کے علم، فہم اور بصیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب انسان کو معاملات کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے تو وہ غلط فیصلے نہیں کرتا اور یوں اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح غیبی رہنمائی کے دروازے کھولتی ہے کہ کون سارا راستہ اختیار کیا جائے۔ ان ناموں کا ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ اللہ تمام خزانوں کو کھولنے والا ہے اور وہی آپ کی دلی مراد کو سب سے بہتر جاننے والا علیم ہے۔ یہ تسبیحات دماغ، دل اور زندگی کے تمام قفلوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ یہ وہ قیمتی اور مؤثر کلمات ہیں جن کی تسبیح کو آپ نے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ کلمات اللہ کی مکمل توحید، اس کی بادشاہت اور قدرت کا اقرار ہے، اور ان کلمات کی فضیلت احادیث میں دعا کی قبولیت کی ضمانت کے طور پر وارد ہوئی ہے۔ آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دلی مرادوں کی قبولیت کا وعدہ۔ محترم عزیزو، یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بیدار ہونے کے بعد پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور یہ کلمات کہے کہ اوپر درج کیے گئے ہیں، پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ کی بادشاہت کا اقرار۔ جب آپ ان کلمات میں اللہ کی بادشاہت اور حمد کا اقرار کرتے ہیں تو گویا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میری مراد صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی قدرت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ صحیح حدیث میں ان کلمات کے ساتھ دعا کے قبولیت کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی شامل ہے۔ یہ گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ قیامت کی تیاری۔ ان کلمات کے ایک تسبیح 10 غلاموں کو آزاد کرنے، 100 نیکیاں لکھنے اور 100 برائیاں مٹانے کے برابر ہے۔ یہ دنیاوی مراد پوری کرنے کے لیے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی زبردست تیاری ہے۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا دل نور یقین سے بھر جائے گا، اور آپ اللہ کے ساتھ اتنے قریب ہوں گے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت پوری کیے بغیر نہیں رہے گی۔ گناہوں کی معافی کی درخواست۔ چوتھے اور اہم ترین مرحلے میں آپ نے استغفار کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں جانا کہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ استغفار کی تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ سچے دل کے ساتھ کم از کم 100 مرتبہ کوئی بھی مستند استغفار پڑھیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کی فضیلت۔ پریشانیوں کا خاتمہ اور رزق میں وسعت۔ محترم عزیزو، استغفار اس عمل کی تکمیل ہے جو پچھلے تینوں مراحل سے جمع شدہ روحانی طاقت کو قبولیت میں بدل دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد مال اور بیٹوں سے کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمام حاجات کی تکمیل۔ استغفار محض گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ یہ مال، اولاد، باغات اور رزق میں برکت یعنی تمام دنیاوی مرادیں لانے کا مضبوط قرآنی وعدہ ہے۔ اور پریشانیوں سے نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح آپ کی دلی مرادوں کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو ختم کر دے گی۔ محترم عزیزو، تمام تسبیحات مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وہ مکمل فارمولہ ہے، وہ مکمل وظیفہ ہے جو دعا کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہے۔ قبول شدہ عمل، درود عظمت الہی کا اعتراف، توحید کا اقرار، گناہوں کی صفائی۔ قبول شدہ عمل۔ اب جب آپ نے یہ تمام 6 مراحل مکمل کر لیے تو آپ ایک روحانی قوت سے بھر چکے ہیں۔ آپ نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی، اس کی قدرت کا اعتراف کیا اور اپنے گناہوں کو مٹا دیا۔ اب آپ براہ راست اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دل کی ہر مراد، ہر خواہش، ہر حاجت کو بیان کریں۔ جس وقت آپ یہ عمل مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ سیدھے وقت قبولیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آپ کے تسبیحات اور درود کو لے کر عرش کی طرف جا چکے ہوتے ہیں، اور اسی وقت اللہ کی طرف سے ہر دلی مراد پوری ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے تہجد کے بابرکت وقت میں دلی مرادیں پوری کروانے کا وہ قیمتی فارمولہ جان لیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ یہ محض کوئی عمل نہیں، بلکہ یہ اپنے رب کے در پر عاجزی کا اظہار، اس کی عظمت کا اقرار اور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل میں 2 چیزیں کلیدی ہیں، اخلاص اور یقین۔
اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پورا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ یقین اور توجہ ہی اس عمل کو آسمانوں تک پہنچاتی ہے۔ استقامت اور دوام، یہ نہ سوچیں کہ صرف ایک دن عمل کرنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ہر کامیابی کی طرح اس روحانی کامیابی کے لیے بھی مسلسل کوشش اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی یہ عادت آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور ہاں، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلی مرادوں کو فوراً پورا فرماتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر دعا عین اسی شکل میں فوراً قبول ہو، بلکہ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق اس سے بہتر قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، دنیا میں عین اسی وقت ہو بہو مراد پوری ہو جائے۔ دوسرا، آپ کی آنے والی کوئی بڑی مصیبت اس دعا کے بدلے میں ٹال دی جائے۔ تیسرا، یہ دعا آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لہٰذا نا امید کبھی نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ کا کام محنت اور خلوص سے مانگنا ہے، اور اللہ کا کام بہترین وقت پر بہترین عطا کرنا ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس روحانی کلام نے آپ کے دل کو چھوا اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا، تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس قیمتی علم اور عمل کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ لائک اور شیئر کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے، اور اسے اپنے دوستوں، فیملی اور تمام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی تہجد کے اس قیمتی عمل سے اپنی دلی مرادیں پوری کروا سکیں۔ کسی کو نیکی کی راہ دکھانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح کی مزید روحانی معلوماتی اور مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے باعث برکت اور حوصلہ افزائی ہے۔ محترم عزیزو، آئیے اب ہم سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بابرکت عمل پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے دلی مرادوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیزو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔